جنوبی ایشیائی ملکوں کی تازہ ترین اقتصادی صورتحال پر ہفتے کو جاری کی گئی عالمی بینک کی رپورٹ کا یہ پہلو جہاں نہایت حوصلہ افزا ہے کہ پاکستان میں موجودہ حکومت کی تقریباً پوری آئینی میعاد میں مسلسل سیاسی خلفشار کے باوجود رواں مالی سال میں شرح ترقی چند ماہ پہلے تک کے اندازوں سے زیادہ یعنی 5.5% کے بجائے 5.6% سے اوپر رہے گی۔ وہیں اس رپورٹ میں منفی توازن ادائیگی، بڑھتے ہوئے بیرونی قرضے اور بیرونی سرمایہ کاری میں انحطاط کے رجحان سمیت قومی معیشت کو درپیش کئی چیلنجز کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے مزید میکرو اکنامک اصلاحات پر زور دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں رپورٹ میں ایک اور بہت بڑے چیلنج کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو روزگار کی صورتحال سے متعلق ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں ہر ماہ 2.5 لاکھ نوجوان روزگار کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، لہذا شرح ملازمت کو برقرار رکھنے کے لیے سالانہ 14 لاکھ افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے۔ بلا شبہ کسی بھی ملک کی افرادی قوت اس کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے اور دنیا میں متعدد ایسے ملک ہیں جو قدرتی وسائل سے تقریباً یکسر محروم ہونے کے باوجود محض اپنی افرادی قوت کی بہتر تعلیم و تربیت کے ذریعے آج صف اول کے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہیں، جبکہ ہماری اقتصادی منصوبہ بندی کا ایک نہایت منفی رخ یہ ہے کہ ہم اب تک اپنی قومی ضروریات اور جدید تقاضوں کے مطابق پورے ملک کے لیے ایسا نظام تعلیم تشکیل نہیں دے سکے جو دولت کی بجائے اہلیت کی بنیاد پر ملک کے ہر باصلاحیت نونہال کی معیاری تعلیم و تربیت کا ضامن ہو۔ علم پر مبنی معیشت آج کی دنیا میں ترقی اور خوشحالی کا بے خطا نسخہ ہے، لہذا ہمارے معاشی حکمت کاروں کو قوم کے ہر بچے کے لیے معیاری تعلیمی اداروں تک رسائی یقینی بنانے کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا۔ ایسا ہو گیا تو ہمارے نوجوانوں کو روزگار تلاش نہیں کرنا پڑے گا بلکہ روزگار کے مواقع خود انہیں ڈھونڈیں گے۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔